آپ کو سب کچھ ملے گا، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. یہاں پہ آخرت کے دعوے نہیں کیے جاتے، دنیا میں بھی کی جاتی ہے. آخرت تو دی جاتی ہے، وہ تو بیعت ہوتے ہی فارغ ہو جاتا ہے بندہ، جنت مل جاتی ہے اسے. مشکل کام سب سے ایسے ہی مشکل کام سب سے آخرت ہے، وہ ایسے کر کے کرتے ہیں، دے دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کا کرم و فضل ہم پہ رہے، ان کی رحمت رہے، ان کا سایہ ہم پہ رہے، ان کی رحمتیں رہیں. آمین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صاحب جو مجھ سے مل رہے ہیں نا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. سائیوں نے بڑا مشکل سوال ارشاد فرما دیا ہے، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ چند باتیں جو میرے ساتھ ہوا سائیوں کی نگاہ کرم سے میں غور کروں. پیر صاحب کو کیسا پایا؟ میری آنکھ کھلی تھی ایک اہل حدیث گرانے میں، تو میں اور حافظ ظفر صاحب وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اکٹھے حفظ کرتے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بیعت ہو جائیں. میں نے آ کے اپنی امی سے بات کی تو امی نے کہا نہیں یہ شرک ہے. جو فیڈنگ تھی اہل حدیث حضرات کی، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، گمراہ ہے. اسی رات کو میں سویا، اگلے دن پیر صاحب نے خلیفہ امجد صاحب I-10-4 اسلام آباد میں آنا تھا 1997. میں رات کو سویا تو میں نے دیکھا کہ ایک ایسا مکان جس کو پلستر نہیں ہوا، ڈھانچہ کھڑا ہے مکان کا، وہاں پہ ایک پر نور شخصیت بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں ان کے پاس جاتا ہوں، مجھے فرماتے ہیں شہباز مرید ہونا ہے. یہ خواب دیکھا میں نے ایک دن پہلے. تو میں کہتا ہوں جی ہونا ہے. تو کہتے ہیں آؤ پھر نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. بیعت کر لیا. اگلا دن ہوا تو میں نے حافظ ظفر صاحب سے کہا جی مجھے جانا ہے محفل میں. میرے والدین کو نہیں پتا تھا، گھر میں کسی کو نہیں پتا کہ I-10-4 محفل پہ گیا ہے. ہم چلے گئے. سائیں خلیفہ امجد صاحب تشریف فرما تھے، سائیں تشریف فرما تھے، سائیں لنگر تناول فرما رہے تھے. حافظ صاحب نے میری بازو پکڑی سائیوں کے پاس. اب ایسے ہم کھڑے ہیں، ایسے سائیں لنگر تناول فرما رہے ہیں. حافظ صاحب نے کہا سائیں حافظ شہباز کو بیعت کر لیں. انفارچونیٹ، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سین ہوگا میرے ساتھ. سائیوں نے ایسے دیکھا، سائیں فرماتے ہیں راتی بیعت ہو گیا، ان کے پکا ہو جائے. یہ وہ ہے، وہ بھی فرما رہے تھے صفی صاحب کہ ہڈ بیتی، یہ آپ بیتی ہے. تھوڑا سا بڑا ہوا، ضیاء بھائی مل گئے، وہ سامنے بیٹھے ہوئے. یہ مجھے کہتے ہیں جی نبی کریم کا فرمان ہے کہ ڈاکٹر علی محمد کے مرید میرے بیٹے ہیں. یہ ضیاء بھائی نے مجھے بتایا 2003 یا 4 میں. میں نے کہا ضیاء بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 1500 سال کا فرق ہو، فاصلہ ہو، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ خیر ان سے سنا میں نے ضیاء بھائی سے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ پیر علی محمد کے جو مرید ہیں وہ میرے بیٹے ہیں، روحانی اولاد ہے، میری روحانی بیٹے ہیں. رات کو سو گیا. پہلی دفعہ جو حضور کی زیارت ہوئی ہے وہ یہ تھی ضیاء بھائی کی بات پہ. رسول کریم تشریف فرما ہے. حضور کریم نے فرمایا کہ تو ڈگمگایا ہوا ہے. ضیاء کی بات سن کے تو ڈگمگایا ہے کہ پیر صاحب کے جو مرید ہیں وہ میرے بیٹے ہیں. اب حضور کریم نے جو فرمایا میں آپ سے غور کر رہا ہوں. فرمایا میری پوری امت میں 3 علی ہیں. میری پوری امت میں 3 علی ہیں. ایک علی المرتضیٰ ہے، دوسرا علی حجویری داتا گنج بخش ہے، اور تیسرا علی محمد تیرا پیر ہے. اور میں محمد یہ کہتا ہوں کہ تیرے پیر کے جتنے بھی مرید ہیں سب میرے بیٹوں کی طرح. یہ ضیاء بھائی کی بات کی تصدیق ہو. سائیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا. سائیوں نے جب پہلی دفعہ زیارت کروائی جاگتے ہوئے، حافظ ظفر صاحب میرے ساتھ تھے. سائیں تربیت بھی فرماتے ہیں کہ کہیں مرید پھنس نہ جائے. سائیوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو سائیوں سے میں نے عرض کی، میں کہا سائیں زیارت ہوئی ہے نبی کریم کی. سائیں فرماتے ہیں حافظ صاحب آپ نے بیعت و نسبت حفظ کیا تھا؟ میں نے کہا جی کیا تھا. حدیث پڑھی تھی.
کلمہ پڑھا تھا تو پہلے زیارت کیوں نہیں ہوئی؟ کیا تم پہلے مسلمان نہیں تھے؟ کیا تم پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے؟ زیارت بیعت کے بعد کیوں ہوئی؟ یہ سائیں تربیت بھی فرماتے ہیں، سائیں بچاتے بھی ہیں. تو میں نے عرض کیا سائیں زیارت تو آپ نے کروائی ہے. پہلے مرید نہیں تھا، پہلے میرا مرشد نہیں تھا. تو سائیں فرماتے ہیں کہ حافظ صاحب ہمیشہ یہی کہنا، جس دن تم نے کہہ دیا کہ مجھے خود سے زیارت ہوئی ہے اسی دن سب تباہ ہو جائے گا. جب بھی کہنا ہے تو یہی کہنا ہے کہ مجھے سائیوں نے زیارت کرائی ہے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول تمام حضرات جس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے ویسے ہی تشریف رکھیں. بالکل بیٹھ جائیں. جیسے بیان مبارک سن رہے تھے بالکل ویسے ہی بیٹھ جائیں. میری طرف سے اور آپ سب کی طرف سے کریم سخی لجپال سائیں بابا کو 89ویں 89 سالگرہ مبارک ہو. یہ ابھی کیک کاٹا جائے گا یہاں سٹیج پہ ایسے ہی. میں چاہتا ہوں کہ پچھلا جو بندہ بیٹھا ہوا ہے سب سے آخر میں وہ بھی ایسے ہی دیکھے. کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہوگا، اسی ترتیب سے بیٹھے رہیں. کیک کاٹا جائے گا، اس کے بعد مرشد کریم دعا فرمائیں گے. آپ سب پہ بے حد کرم ہو، فضل ہو، رحمت ہو. افضل صاحب کیک لے آئیں. اسی ترتیب سے مہربانی فرمائیں. بہت خوبصورت ماحول ہے، ایسے ہی رہے. ہر لمحہ ہر گھڑی یہ دعا ہے میری، میرا پیر خانہ سلامت رہے، عمر لگ جائے میرے پیر کو، ان کا سب گھرانہ سلامت رہے، ان کا سب گھرانہ سلامت رہے. میرے سائیں جدھر بھی اشارہ کرے، جنوں کو بگڑوں کی بگڑی سوالہ کرے، ان کے در پہ اربوں گزارا کرے. فیض کا یہ ٹھکانہ سلامت رہے، یہ ملے تو ہمیں ملے مصطفیٰ، جو ملے مصطفیٰ تو کیا مل خدا. یہ سب ناز ان کی ایک نظر سے ملا، یہ نظر کا نشانہ. ہیپی برتھ ڈے مرشد کریم، ہیپی برتھ ڈے مرشد کریم، ہیپی برتھ ڈے مرشد کریم.
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना मुहम्मद व अला बैठो, तशरीफ रखो सारे जरा। या रसूल अल्लाह उज़र हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इन्ननी फी बहरि का मुगरकुन खुज़ यदी सहिल लना या अशकालना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साईं बाबा की तरफ नजर करम फरमाइए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साईं बाबा को सेहत कामला अता फरमा दीजिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साईं बाबा को ता देर इनका साया हमारे सरों पर कामत है फरमा दीजिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साईं बाबा के इनके तमाम घर वालों के इनके तमाम मरीजों की खैर फरमा दीजिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखन तो पहले मरना चाहिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी आंखें आपका चेहरा अनवर हो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत का वक़्त है तो अपना दीदार अता फरमाइए। कब्र में अपनी पहचान अता फरमा दीजिए। अपने शहर मदीना में अपनी बारगाह में अपने कदमों में कब्र की जगह अता फरमा दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम अलैहि।